صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اے میرے مسلمان، آج ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، پر نماز پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات کا تصور کرنا ہے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز تھی، میری نماز پیارے نبی کی نماز سے مشابہت رکھتی بھی ہے کہ نہیں؟ ایک تو نماز کا باطن ہے، ایک نماز کا ظاہر ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ ارکان ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، التحیات ہے، سلام ہے۔ اور ایک ہے نماز کا باطن، سورہ فاتحہ کی قرات ہے، ثنا کی قرات ہے، رکوع کے اندر کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیحات ہیں، التحیات، درود شریف، دعا وغیرہ ہے۔ تو کیا میری نماز میرے محبوب سے مشابہت رکھتی ہے کہ نہیں؟ جب محبوب نے کیا فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو کیا مطلب؟ آج ہم ذرا تقابل کریں، تھوڑا سا اپنی نماز کا تصور کریں، تو پیارے نبی کو جو نماز مطلوب تھی، جو مقصود تھی، تو کیا جیسے آج میری نماز کا سجدہ ہے، کیا محبوب ایسے سجدہ کرتے تھے؟ جیسے میری نماز کا رکوع ہے، میرے محبوب ایسے رکوع کرتے تھے؟ جیسے میری نماز کا قیام ہے، میرا محبوب ایسے قیام کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ میری نماز، میرے مسلمان، تیری نماز محبوب کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی، تو اپنی نماز کی فکر کر۔ مطالبہ میرے محبوب کو کیا ہے؟ ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو نماز کے اندر آرام سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس رفتار سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، ادب سے پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز یہ نماز میرے رب العالمین تیری قبول کر لیں گے۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے سے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز مطلوب ہے، جس پر انعامات کی بارشیں ہیں، تو میرے بھائی نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح میرے بھائی نماز پڑھیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ انسان نماز میں اپنے رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب دو انسان آپس میں بات کر رہے ہوں اور ایک تیز تیز کر رہا ہو، جلدی جلدی کر رہا ہو، تو بتاؤ سننے والے کو اس کی بات سمجھ آئے گی، یا اس کو یہی کہے گا کہ بھئی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں کسی نے سکھائی؟ تو میرے بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اتنی تیز رفتاری سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا ہوا؟ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے؟ کہیں جانا ہے؟ میرے بھائی یہ نماز نہیں ہے۔ ہاں، نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک آیت بندے تو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں حمدانی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین ایک ایک آیت کے بدلے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے مسلمان، میں اور تو جواب سننے کو تیار نہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو میرے محبوب کی نماز پر رب کو وہ پیار آتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائی ایسی نماز میری بھی بن جائے، ایسی نماز میرے مسلمان تیری بھی بن جائے۔ جلد بازی کو چھوڑ دیں، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں۔ رکوع میں جائیں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سجدہ کریں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے تیز رفتار نہ ہو۔ ورنہ میرے بھائی اگر نماز کو جلد بازی میں پڑھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کیا کہ جو شخص نماز کو وقت بھی ٹال دے گویا اور نماز کو دھیان سے بھی نہیں پڑھتا، توجہ بھی نہیں ہے، اور رکوع سجدہ بھی ٹھیک نہیں، تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین اس کی نماز جب وہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، نماز اوپر جاتی ہے، سیاہ کپڑے میں، پھٹے پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ میرے بھائی ہم آتے بھی نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم بھی نکال رہے، تب بھی اللہ رب العالمین کی بندگی اللہ کی شان نہ کر سکے تو کیا فائدہ ہوا؟ جب پڑھنی نماز ہے، وقت بھی نکالا، کاروبار بھی آگے پیچھے کیا، تو میرے مسلمان ذرا اپنے رب کی شان عبادت کرنے کی کوشش کریں۔